اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت جو اسٹیٹمنٹس ہے، باتیں ہیں، آپ دیکھیں بڑی بڑی باتیں. لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیں، کیونکہ اب ان پر تو الزامات آ رہے ہیں امریکن عوام کی طرف سے کہ یہ میڈ ہیں، سینیٹر کی طرف سے، پروفیسرز کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، امریکن پیپلز کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کہ جی یہ 79 ایئرز 80 ایئرز کے جو ہیں یہ ذہنی طور پر اب مفلوج ہو چکے ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے کنٹرول میں نہیں، اور یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے، اور اسی لیے اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ جنگ کے خطرات میں گھری ہوئی ہے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اصل میں جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص ہے، جو زیونسٹ پرست ہے، جو زیونسٹ کا بہت سخت ماننے والا ہے، وہ ان کا داماد ہے جو یہودی آرتھوڈکس ہے، لیکن اس کی سوچ زیونسٹ ہے، اور وہ نیتن یاہو کا بہت اسٹرانگ فرینڈز ہے، اور اس کی نیتن یاہو کی کوئی بات نہیں وہ ٹالتا ہے، اور اسی کا فیصلہ ایوان صدر میں چلتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو مائنس نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ ہے، سارے کام وہ کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ تقریباً کوئی 30,000 نیو یارک ٹائمز بتا 30,000 اسٹیٹمنٹ، انٹرویوز اور مختلف جو بیانات ہیں ان کے، وہ یا تو غلط ہیں یا جھوٹ بولے گئے ہیں یا اس میں مس لیڈنگ کی گئی ہے، اتنی بڑی تعداد میں. اور آج کل ان کے جو بیانات ہیں اس کی بنیاد پر کبھی رات کو کچھ، دن کو کچھ، صبح کچھ، تو لوگ اب یہ کہنے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے. لیکن اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں. دلدل یہ ہے کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ یہ جو 14 دن کا انہوں نے سیز فائر کیا، اور پھر امریکہ پاکستان آیا اور ثالثی کے لیے آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس رات اتنی بڑی بات کر دی تھی کہ ایران اگر یہ بات نہیں مانتا اور ہم اس کو نہیں کھولتا تو وہ ایٹم بم گرا دیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پورے ایران کے اندر ان کے اثاثے میں جو اسٹرکچر تھا جہاں گرانے کی بات کی گئی تھی، وہاں عوام کی ایک فوج، یعنی ایرانی وہاں پر جا کر رات بھر وہاں بیٹھے رہے اور جشن مناتے رہے کہ جی گرائیں آپ ایٹم بم. چنانچہ اس کے لیے اب کوئی چارہ، اور اتنی زیادہ مخالفت کہ پوری دنیا میں امریکہ آئسولیشن میں چلا گیا، نیٹو اس کے خلاف ہو گئی، ایون کہ جو اس کے قریبی ساتھی تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، امریکن عوام اس کے خلاف ہو گئی، فوج جو ہے اس میں بغاوت ہو گئی، اور جو آپ کے خلیج ممالک میں ان کی سپورٹ تھی وہاں پہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جس سپورٹ جو ہے وہ شیک کرنے لگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو جس طرح کے ریئیکٹ کر رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی میں حملہ کر دوں گا، ایک طرف کہتے ہیں میں ہرمز کو بند کر دوں گا، کسی کو آنے نہیں دوں گا، کوئی جہاز نہیں چھوڑوں گا، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی مذاکرات نہیں. تو گویا اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر فرض کریں کہ وہ جنگ کرتے ہیں تو جنگ کرنے میں ان کا نقصان یہ ہے کہ کوئی ان کے علائی نیٹو فورس ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے خلیج ممالک میں بھی چند ممالک اب ان کے خلاف جا رہے ہیں، اس میں قطر بھی ہے، آپ کے سعودی عرب بھی ہے، یہ اب اوپنلی سامنے آ رہے ہیں. دوسری طرف پوری نیٹو ان کے خلاف ہے، کینیڈا ان کے خلاف ہے، یو کے ان کے خلاف ہے، چائنا، روس، پوری دنیا ان کے خلاف ہے. امریکن عوام ان کے اس فیصلے کے خلاف ہے 80%. اب امپیچمنٹ کا بل بھی آ چکا ہے، سینٹ میں بھی ڈیموکریٹ تو خلاف ہیں، ریپبلکن بھی اب ان کے خلاف جا رہے ہیں اس بات کے اوپر. ڈونلڈ ٹرمپ اگر جنگ کرتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال ہے، ان کے اپنے فوجی بغاوت کر رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے، سینٹ میں ان کی امپیچمنٹ ہے، ڈیموکریٹ اور ریپبلکن بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، ایلائی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ کیا جنگ کریں گے؟ لیکن اگر وہ جنگ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آئی پیک کی، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اور وہ پاورفل ادارے جو زائنسٹ سوچ کے رکھتے ہیں، جو اسرائیل پرست ہیں، جو نیتن یاہو جو چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ میں بہت اسٹرانگ لوگ ہیں، اور ان کی مخالفت پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس کرنی پڑے گی اور ان کا پورا کیریئر تباہ ہو جائے گا. اور دوسری طرف نیتن یاہو کی مخالفت، اسرائیل کی مخالفت ان کو فیس کرنی پڑے گی. تو جنگ کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہے جو ان کے اپنے عوام ہیں، فوج ہے، دنیا ہے، ان کے خلاف ہے. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ زائنسٹ گروپ
जो बहुत ख़तरनाक पावरफुल ग्रुप है वो इनके ख़िलाफ़ होता है। तो इस वक्त तो बुरी तरीके से वो दलदल में फंसे हुए हैं, इसलिए उनके बयानात कभी इधर कभी उधर ऊपर नीचे होके आते हैं। कोई एक सॉलिड स्टेटमेंट नहीं है, कोई एक सॉलिड अमल नहीं है जिसकी लाइन पर अमेरिका सुपर पावर जो है वो चल सके। अब तो अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, अब 4 बड़े, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 4 बड़ी ताकतें आ चुकी हैं, उसमें एक ईरान, एक रूस, एक चीन और एक अमेरिका शामिल है। अब अमेरिका यूनिपोलर नहीं है, ग्रेट नेशन को उन्होंने ज़वाल पजीर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरकतों की वजह से। और आज अमेरिकन जो हैं वो परेशान है कि इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया और आज 27-25% मकबूलियत भी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के वाहिद मुल्क के हुक्मरान नहीं है जो सुपर पावर है, अब सुपर पावर 4 हैं कहते हैं, उसमें ईरान भी शामिल है। खलीज ममालिक में जो इनको सपोर्ट हासिल थी अब वो भी टूटती हुई नज़र आ रही है। सऊदी अरब के बयानात देख लें, कतर के बयानात देख लें और दूसरे ओमान के बयानात देखें और दूसरे ममालिक के, हालांकि यूएई और बहरैन और कुवैत अभी तक खुल के नहीं आया है। उसकी वजह यह है कि इन 3 ममालिक में इज़राइल का बहुत बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट है और अहम तरीन जगहों पर यहूदी ज़ियोनिस्ट यहूदी बैठे हुए हैं, यूएई में भी, कुवैत में भी और आपके बहरैन में भी। और बहरैन में तो कहा जाता है कि इज़राइल मोसाद का बहुत बड़ा अड्डा भी मौजूद है। चुनांचे ये 3 ममालिक तो नहीं, लेकिन बाकी खलीज ममालिक भी अब इधर नहीं आ रहे हैं। तो इस वक्त जो सुपर पावर है वो 4 सुपर पावर हो चुकी है और ईरान एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत बन चुका है। रूस और चीन ऑलरेडी मौजूद थे और अमेरिका ज़वाल पजीर होके अब एक सुपर पावर की सूरत में हैसियत तो रखता है, लेकिन यूनिपोलर सुपर पावर यानी यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है और वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो चुका है। तो गोया ये अमेरिकन अवाम जो एक ग्रेट नेशन थी उसके लिए इंतहाई तकलीफ़ की बात है कि वो नेशन भी ज़वाल पजीर हो रही है और उनका मुल्क भी नीचे डिटोरिएट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और उसका दामाद जेरल्ड कुशनर। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।